ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سفر چینل کچھ نئے پروگرام لے کے آتا ہے۔ ہماری ایک سیریز جو شروع ہوئی تھی وہ ہمیں یاد ہے، اس کے تحت ہم نے کچھ مشہور و معروف شخصیتوں کا ذکر کیا جب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اسی سلسلے سے ہمارے درمیان مہمان ہوا کرتے تھے مولانا حسین عباس ترابی صاحب، اور کئی پروگرام انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، لیکن آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آج ہم انہی کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یعنی مولانا حسین عباس ترابی صاحب، جن کا 3 نومبر کو ساؤتھ افریقہ میں حرکت قلب رک جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ ان کا جنازہ آج رات میں دہلی پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ کل یعنی 11 نومبر کو صبح وہ یہاں لکھنؤ پہنچے گا۔ آج ہم ان کے سلسلے سے کچھ بات چیت کرنے کے لیے، ان کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں عزت مآب عالی جناب مولانا سید تقی رضا پولہ، جن کا آبائی وطن اناؤ ہے، لیکن آپ ایک زمانے سے علمی خدمات انجام دے رہے ہیں شہر لکھنؤ میں۔ آپ کا تعلق جامع تبلیغ سے بھی ہے۔ جامع تبلیغ میں ایک عرصے تک آپ نے خدمت دین کو انجام دیا ہے، اور مجازید و مجالس اور دیگر مدرسے کے حوالے سے آپ اپنے نونہالان قوم کو تعلیم دے رہے ہیں۔ آج ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ مولانا ہم آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مولانا حسین عباس ترابی صاحب جو واقعاً اپنی کم سنی میں عالمی شہرت یافتہ شخصیت ہم کہتے ہیں کہ وہ بن گئے تھے، اور انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، آپ ان سے کتنا واقف ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بلانا بہت بہت شکریہ ہے۔ دوسری مولانا حسین عباس صاحب مرحوم کو جن کو کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، میں ان کو تقریباً گزشتہ 25 سے 30 برس سے جانتا ہوں، اور نہایتی بااخلاق، ملنسار، اور ان میں بچپنے سے بہت زیادہ علمی دینی کی طرف ان کا رجحان بہت زیادہ تھا، اور جو کہ جناب حسین عباس صاحب جو اپنی علمی کاوشوں سے بہت کافی عرصے سے انسے میرے تعلقات تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی علمی میں جتنی ترقی حاصل کی، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شروع سے کسی خاص حوزے لکھنؤ کے کسی بھی علمی حوزے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور شیعہ کالج ان کی تعلیم، مگر ان کے اندر علم دین حاصل کرنے کا، اس کے فروغ کرنے کا جذبہ بدرجہ عدم موجود تھا۔ جی ابھی فرمایا، اور ہمارے کیونکہ وہ ہمارے ساتھیوں میں بھی تھے، اور ہم لوگوں نے ساتھ میں ہی وہاں شیخ کالج سے BSc کیا، اس کے بعد پھر ہم لوگ ایک ٹیسٹ میں بیٹھے، اس میں وہ ایران چلے گئے، اور میری کچھ اپنی ذاتی مجبوریات کی کسی وجہ سے میں ایران نہیں جا سکا۔ جی بہرحال تو یہ بات آپ نے مجھے صحیح فرمائی کہ وہ دنیاوی تعلیم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام طور پہ، حالانکہ کوئی دینی اور دنیاوی تعلیم الگ الگ نہیں ہے، تعلیمات اہل بیت ہی مین ہے، بہرحال وہ مگر یہ کہ ان میں جذبہ تھا کہ ہم کچھ کریں، اور دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تو ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، یہ جذبہ ان کے اندر شروع سے موجود تھا، اور لہٰذا انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ ہم خدمت دین انجام دیں گے، اور وہ ایران تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے مدرسہ امام خمینی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور جہاں تک یاد ہے کہ جب وہ یہاں تشریف لائے تھے تو اپنے لیپ ٹاپ میں انہوں نے دکھایا کہ جو وہاں پہ جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں ہم سے ڈسکس کرتے رہتے تھے، اور جو ان کو امامہ پہنایا گیا ہے تو وہ منظر ہی میں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جی بہرحال تو اب اس کے بارے میں ہم اگلا سوال یہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا حسین عباس ترابی صاحب کو آپ نے صحیح فرمایا کہ انہیں خدمت دین کا جذبہ تھا، اور تو تعلیمی کہتے ہیں کہ ان کا معیار، یا آپ کہہ لیے ان کا کردار جو تھا وہ کہاں تک تھا، یا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں وہ اپنی دنیاوی تعلیم اور
حوزوی تعلیم تو بہت بات کی بات، اس میں بھی ان کا معیار بہت بلند رہا جب تک ان نے سیکھے. اس کے بعد جب وہ گئے، اور کردار کے نام پہ تو میں بہت کم ایسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ جو ایسا کردار میں بہت ہی صوم و صلات کے پابند اس وقت بھی تھے جب ان کے سر پہ نہ عمامہ تھا، نہ وہ ٹوپی لگاتے تھے، لیکن بہت ہی پابند صوم و صلات، نماز شب کے پابند، اور دینی مشاغل اور دینی تمام امور میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اس وقت کے کردار سے بھی لوگ بہت زیادہ متاثر تھے. یہ بہرحال یہ کہ میرا تو مستقل کا ساتھ تھا. ہم لوگ شیخ خالد میں پڑھتے تھے، کبھی نماز کا ٹائم اگر آیا ہو پیریڈ خالی ہے، کوئی کلاس خالی ہے، چلو بھائی نماز پڑھ لی جائے. تو وہ یہ تو ہے بالکل صحیح بات ہے کہ وہ نماز شب کے پابند تھے. اور اکثر ہم لوگوں میں جب بیٹھ کے آپس میں بات ہونے کوئی پریشانی تو کہتے تھے زیارتی عاشورہ پڑھ لیا کرو، اس سے کافی مسئلہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ مولوی نہیں تھے، ایران نہیں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے. اور کیونکہ بہرحال ہمارا کا بہت ساتھ رہا. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے آنے کے بعد وہاں سے ایران چلے گئے اور کافی عرصہ وہاں گزارا. وہ بڑے اچھے تعلقات وہاں پہ انہوں نے بنائے اور انہوں نے کافی خدمت انجام وہاں بھی دی اور کافی کتابوں کے سلسلے میں انہوں نے کام کیا. اور لکھنؤ آنے کے بعد بھی تو یہاں لکھنؤ میں آنے کے بعد ان کی سرگرمیاں رہی ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھیے. لکھنؤ میں آنے کے بعد سرگرمیاں کیا ہیں، وہ یہاں سے تحصیل علم کے لیے جو قم گئے ہیں اور ان کا وہاں حوزہ علمیہ خمینی علیہ الرحمہ داخلہ بھی، اس سے پہلے بھی جو ان کی علمی سرگرمیاں ہیں جس کا جیتا جاگتا نمونہ درسگاہ باقریہ ہے. درسگاہ باقریہ کے کئی پروگراموں میں میں نے ذاتی طور پہ خود بھی شرکت کی ہے. اور درسگاہ باقریہ کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں یہاں پر بہت سی باتیں ہیں، بہت سی یادیں ہیں. جیسے بہت مختصر سے وقت میں جب حکیم محمد مرحوم ڈاکٹر قادر صادق صاحب قبلہ تشریف لائے تھے، وہ بھی منظر مجھے یاد ہے. اور انہوں نے اس مدرسے کی جتنی تعریف کی تھی، اس مدرسے کے اس بچوں کی تعریف، اور وہاں پر انہوں نے حسین عباس صاحب مرحوم کا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اس کی بھی تعریف کی تھی. اور وہ مدرسہ بالکل اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں مکتب تو ضرور ہے، لیکن لکھنؤ کی سرزمین پہ اتنا اچھا اور اتنا منظم میں نے مکتب نہیں دیکھا. یہ تو ان کی وہ سرگرمی میں بیان کر رہا ہوں کہ جب وہ قم نہیں گئے تھے. اب قم سے آنے کے بعد اور اس کے بعد یہاں تبلیغی مشن، اس کے بعد بہرحال ان کے مقدم میں پردیس لکھا تھا، اور پردیس میں ڈربن کی سرزمین پہ جو ان کی تقاریر ہیں اس کی بھی لوگوں نے بہت زیادہ تعریفیں کی ہیں. جی، ان کے اکثر جو انہوں نے اپنا ایک چینل بھی لانچ کیا تھا حسین عباس، مولانا حسین عباس ترابی، بلکہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ وہ اس کو دیکھیں اور اس میں جو ان کی علمی سرگرمیاں ہیں، ان کی تقاریر ہیں، وہ اس کو ابھی اس کے علاوہ انہوں نے میرے خیال سے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ انہوں نے ابھی ایک کتاب مرتب کی تھی، کتابچہ چھوٹا سا، اس میں 25 کلمات کثار اور 25 آیات قرآنی اور جو چھوٹی چھوٹی ہیں ان کو وہ لے کے آئے تھے اور ان سے کہا کہ آپ اس کو تیار کر دیے. تو میں نے بہرحال اس کو چھاپا اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اچھے خاصے بچے جو قرآن اور حدیث اور نہج بلاغہ سے کافی دور تھے، اور ان کو بڑا فائدہ ہوا کہ وہ اکثر بچوں کو وہ حدیثیں یاد ہو گئیں جو عام طور سے لوگوں کو مطلب کم سننے میں آتا ہے کہ نہیں یاد ہوتی. بہرحال یہ کہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ مولانا حسین عباس ترابی ہمارے درمیان نہیں ہے. بہرحال میں ایک آخری آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بلکہ کوئی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین عباس صاحب کی زندگی اور جو گزر گئی اور ڈربن میں جو زندگی گزری ہے، لکھنؤ میں جو ان کی کاوشیں، جو ان کی کاوشیں تھیں، کوششیں تھیں اور جو ان کی سرگرمیاں تھیں، اس سے یہ کہ ہم اپنے عوام کو کیا پیغام دے سکتے ہیں ان کی زندگی سے. ہم لوگ مرحوم حسین عباس ترابی صاحب کی جو انتقال تو بہر اللہ کی مرضی ہے، قبل وقت ہو یا بعد ہو یہ کہنا بھی بیکار ہے، لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی ملت کے تمام لوگوں کو اس بات کا ان کی زندگی سے یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ ہر انسان کو اور جو یہ غور کرنا چاہیے کہ انسان کے لیے اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ آل محمد کی سیرت کو اختیار کرے اور دینی امور میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، کیونکہ جو بھی آل محمد سے وابستہ رہتا ہے وہ زندہ نہ رہتے ہوئے بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اور انسان کو ایسے علماء کی بہترین تقلید کر کے اور ان کی باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو روشن و کامیاب بنانا چاہیے. بہرحال ناظرین، آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں مولانا
میری تقریرا اللہ کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے اور ہمیں اپنے خیالات سے نوازا. انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپ پہ کسی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم. السلام.